نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 77 ہے، اور آپ سن چکے ہیں کہ میدان بدر کی طرف جب پیش قدمی ہو رہی تھی اور ایک جگہ پہنچ کر جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رات گزارنی تھی، وہاں اللہ رب العزت نے اس رات کو موسلا دھار بارش برسائی۔ اس بارش کے دو فائدے ہوئے، ایک ظاہری فائدہ اور دوسرا باطنی فائدہ۔ ظاہری فائدہ تو یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی طرف جو زمین تھی اس پر وہ بارش فوارہ بن کر برسی، رحمت بن کر برسی، اور جو زمین سخت ہو چکی تھی، جس پر قدم رکھنا مشکل ہو رہا تھا اور گرمی کی شدت زمین کے اندر جذب ہو چکی تھی، وہ زمین نرم ہو گئی اور قدم جمنے کے لیے زمین تیار ہو گئی۔ جبکہ اس کے برخلاف کفار نے جس طرف پڑاؤ ڈالا تھا وہاں کیچڑ بن گیا اور ان کے لیے وہاں ٹھہراؤ مشکل ہو گیا۔ اور باطنی فائدہ یہ ہوا کہ یہ بارش گویا کہ ایک سکینہ نازل ہوا، دلوں کو اطمینان ہوا، سکون کی نیند آئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تازہ دم ہو گئے اور پر اعتماد ہو گئے، جس کی طرف قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یعنی اس بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند مسلط کی، ایک اونگ ان کو آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بارش آسمان سے برسائی اور اس نے ان کے ظاہر اور باطن کو صاف کر دیا، اور شیطان جو بزدلی دل میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو دور کیا، اور اس کی جگہ پر دلوں کو مضبوط کر دیا اور قدموں کو ثابت کر دیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ پھر اگلے دن فوجی مراکز کی طرف سبقت کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں عشاء کے قریب جو قریب ترین چشمہ تھا اس کی طرف اترنے کے لیے روانہ ہوئے، اور ایسی جگہ پر آپ پہنچنے کی کوشش فرما رہے تھے جہاں سے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہ ہو۔ جنگی حکمت عملی کے طور پر آپ ایک چشمے کے قریب اترے تو وہاں پر حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک ماہر فوجی تھے اور سمجھتے تھے کون سی جگہ بہتر ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول، اس چشمے پر اترنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ نے جو ہے نا وہ خود اس کو اختیار فرمایا اور مناسب سمجھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو وقت جنگ کی حکمت عملی کے طور پر میں نے اختیار کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو۔ اس پر اس صحابی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے، ہم آگے چلتے ہیں، اور آگے جو سب سے قریب ترین چشمہ ہے قریش کے لشکر کا، اس پر ہم اپنا پڑاؤ ڈالیں گے، اپنے حصے کا پانی بھر دیں گے، اور باقی جتنے چشمے ہوں گے ان سارے چشموں کو ویران کر دیں گے، پاٹ دیں گے، تاکہ ان کو پانی کے حوالے سے بھی ہم مشکل میں ڈال سکیں۔ صحابہ کرام نے یہ تجویز سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمائی۔ اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ ہم ایک مرکزی خیمہ تعمیر کریں، مرکزی قیادت بنائیں، اور ایک مین چوکی تعمیر کریں جدید اصطلاح میں، اور مین پوائنٹ ہم قائم کریں کہ جہاں ہنگامی صورتحال میں ہم جمع بھی ہو سکیں اور قیادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محفوظ بھی رہیں، اور اگر ہم شکست بھی کھاتے ہیں تو آپ کے لیے اس مرکز میں سواریاں موجود ہوں،
آپ فوراً ان پر سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچیں، اور جو لوگ وہاں رہ چکے ہیں، کیونکہ جنگ کے ارادے سے تو یہ مدینہ سے آئے نہیں تھے، اس لیے بہت سارے لوگ مدینہ منورہ میں رہ چکے تھے، تو آپ ان کو اطلاع دیں گے تاکہ وہ بھی شریک ہو جائیں اور وہ آپ کا ساتھ دیں اور آپ کے ساتھ بقایا معاملات کو سنبھال سکیں۔ اور اگر ہم جیت گئے تو پھر بھی ہمارے لیے یہ ایک باعث اطمینان جگہ ہوگی اور ہم وہاں جمع ہو سکیں گے۔ رضوان اللہ صحابہ کرام نے یہ تجویز سنی تو سب نے اس کو پسند کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور پھر ایک خیمہ تعمیر کیا گیا، اور اس خیمے کی جگہ پر آج کل کے حدود میں وہاں ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد عریش۔ عمرے کے سفر میں اللہ نے اس کا دیدار نصیب کیا، وہاں ہم نفل بھی پڑھے، میدان بدر کو دیکھا، ان نشانات کو اور ان جگہوں کو دیکھا، اس کنویں کو دیکھا، اور دوسرا ابو جہل جس کنویں میں ڈالا گیا ہے اس کو بھی دیکھا۔ تو اس مسجد کا نام عریش ہے آج۔ عریش اصل میں کہتے ہیں خیمے کو، تو اس وقت چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ تعمیر کیا گیا تھا، اسی مناسبت سے آج مسجد کا نام عریش ہے، لہٰذا خیمہ تعمیر کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی اور خیر کی دعا فرمائی۔ پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرکز قیادت کے لیے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں انصار کی ایک کمان تیار کی، نوجوانوں پر مشتمل تھی، اور ایک دستہ منتخب کر دیا کہ وہ اس خیمے کی اور اس کے ارد گرد ماحول کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ پھر یہ جو رات تھی، یہ رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان بدر میں گزاری، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جگہوں کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ کل فلاں کی قتل گاہ یہ ہوگی انشاءاللہ، فلاں کی قتل گاہ ہی ہوگی انشاءاللہ، ایسے آپ نے اشارے لگائے، اور بعض کہتے ہیں آپ نے نشانات لگائے کہ یہاں ابو جہل مرے گا، عتبہ مرے گا، یہاں ربیعہ مرے گا، یہاں فلاں فلاں فلاں، اور جب وہ بعد میں قتل کیے گئے تو وہی نشانات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے تھے وہیں پر ان کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے بتا دیا تھا۔ اور ایک درخت وہاں جہاں پر رات گزاری تو اس کے جڑ میں آپ اور صحابہ کرام نے رات گزاری، خوب نیند کی، اور اللہ تعالیٰ کی اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ اور وہ خوب محسوس کیا۔ اور یہ رات جمعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کی رات تھی، اور آپ اس مہینے کی تقریباً کوئی 8 یا 12 تاریخ کو مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اور ابھی تک آپ جو ہے نا یہ لشکر اور قیادت اور قافلہ اور کفار اور یہ جو ہے نا وہ جنگ کی تیاریوں میں، حالات کی نزاکت کو جانچنے میں یہ دن آپ کے گزر گئے 8 یا 12 سے لے کر 17 تک، اور پھر نوبت وہ جنگ کی آ گئی، اور وہ رات آپ نے میدان بدر میں گزاری، اور پھر اگلے دن جو ہے وہ کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ تو آمنا سامنا ہونے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہر کمانڈر اور ایک ماہر جو ہے نا وہ سپہ سالار کے طور پر آپ نے پھر میدان بدر میں لشکر بندی کی، صف بندی کی، اور پھر ٹکراؤ کی صورتحال کفار کے ساتھ جو ہے نا دن کے وقت پیش آئی، اس کا جو ہے نا وہ اس کے احوال انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔